الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اب تک سورہ بقرہ میں آیت نمبر 131 تک ختم کر چکے ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 132 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ اب تک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کے بارے میں پڑھا، جو پچھلی آیتوں میں آیا، کہ آپ علیہ السلام کس طرح ہر حکم پر لبیک کہتے تھے، لیکن یہ جو فرمانبرداری تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بس یہیں تک نہیں تھی، صرف ان کی ذات تک نہیں تھی، بلکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو، یعنی فرمانبرداری کی وصیت اپنے بیٹوں کو بھی کی۔ تو جو آیت میں آیا ہے کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی ابراہیم نے، یہ جو بہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بہا کا لفظ آیا ہے، یہ ہا ضمیر ہے جو کہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے، جو میں نے پچھلی آیتوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ ملت کے معنی کیا ہیں اور ملت کسے کہتے ہیں۔ یعنی کہ موٹے موٹے اصول جیسے کہ خدا کے سامنے عاجزی، عدل ہے، انصاف ہے، تہذیب ہے، یہ سب ملت ہیں، ملت ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ملت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی کیا ہے؟ دراصل ملت ابراہیمی کی اتباع ہے۔ تو یہاں آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت کی ابراہیم نے اس ملت پر قائم رہنے کی، بنی ہی، اور وصیت کی اپنے بیٹوں کو بھی۔ اور بیٹوں کا جو ذکر جب آیا ہی ہے تو میں اس ساتھ میں یہ بات بھی رکھ دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور باقی کا جو 3 ہے وہ تاریخ میں اس کے موجود ہے، جیسے کہ اسلامک ہسٹری وغیرہ میں، توریت میں ملتا ہے۔ تو بہرحال میں یہاں پر سب کے نام نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو بس اتنا جان لینا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے اور ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ جس طرح میں نے اپنے اللہ کے آگے سر جھکایا ہے، اس کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں، اس کی تنہا ذات اور خدائی پر میں ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اسی طرح تم بھی توحید ہی کا قائل رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا، اور ہمیشہ سر جھکاتے رہنا۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، بنی اسرائیل کے جد امجد، یعنی کہ پیرنٹل گرینڈ فادر جسے کہتے ہیں، یعنی پردادا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے اور بنی اسرائیل کے پردادا۔ تو بس یہ چھوٹا سا ایک لائن اگر یاد رہ جائے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اور جو پوری بنی اسرائیل ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے پردادا تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے 5 بیٹے تھے۔ ادھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی بھی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے بھی بیٹوں سے کو نصیحت فرمائی تھی، یا بنی، یا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی اسلام پر قائم رہنا۔ تو یہ وصیت کی تھی دونوں نے اپنے بیٹوں کو۔
تو پہلے کے لوگوں کا یہی وصیت ہوا کرتی تھی کہ اسلام پر قائم رہنا، اعمال اچھے رکھنا، آخرت کی فکر کرنا، اپنے ارادے کو درست رکھنا، اور اپنے ارادے کو درست رکھنا یہ سب سے اہم نقطہ ہے، سب سے زیادہ اس بات کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، سب سے زیادہ اہمیت دینا ہے، کیونکہ نیکی اور برائی میں ارادے کا دخل ہوتا ہے، نیکی اور برائی میں ارادے کا دخل ہوتا ہے، جیسا آپ ارادہ کرو گے ویسے ہی توفیق عطا فرمائیں گے، اچھا ارادہ کرو گے اچھا پائیں گے، اچھائی کے ارادے سے منہ موڑیں گے اللہ اچھائی کی توفیق چھین لیں گے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس تم اسلام پر قائم رہنا۔ انہوں نے اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، مگر اس کے خلاف یہودی کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یہودیت پر رہنا، یہودی مذہب کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا ہے وہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ تو آگے کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 133۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت توحید کی وصیت فرمائی تھی۔ تو اب جو پچھلے آیت میں بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو رخصت ہوتے وقت انہوں نے توحید کی، اسلام کے اوپر، دین کے اوپر رہنے کی ہدایت دی تھی اور وصیت کی تھی، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا جب چھوڑنے کا وقت تھا، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہودیوں کو نصیحت کی تھی کہ یہودیت پر رہنا، یہودی مذہب پر رہنا۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت آئی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کیا کیا؟ توحید کی وصیت کی کہ ام کنتم تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہودیوں سے؟ ام کنتم شہداء، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی؟ یعنی تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم جب موت ان کے پاس آئی تھی اس وقت تم موجود تھے، جو تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے کیا وصیت فرمائی؟ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم سنو کہ انہوں نے کیا وصیت فرمائی۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت کیا فرمایا؟ یہاں اللہ نے ان کے الفاظ فرمائے، آخری الفاظ وصیت کیے، جو وصیت کی تھی وہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو، اس قول لبنیہ، جب انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالو، ان کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا، تیرے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ان کے اللہ کی عبادت کریں گے، الہ واحدن، جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اور اس پر مزید یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ بھی کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہی مریں گے اور اسلام ہی پر قائم رہیں گے، اور تم کہتے ہو کہ یہودیت کی وصیت کی تھی کہ یہودی پر رہنا، یہودیت پر۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
وہ آگے کی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 134 میں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم اصول بیان کر رہے ہیں، ایک اہم اصول فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر یا ان کے اعمال پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اور اس امید پر نہیں رہنا ہے کہ وہ چونکہ نیک اور مقدس لوگ تھے، ہم انہی کے اولاد ہیں تو لہٰذا ہمارا بھی انجام وہی ہمارا انجام ہوگا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا تو ہم سے بھی راضی ہوگا، چاہے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں۔ تو اس تصور کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، کہ وہ تو ایک امت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے سب ایک امت تھی، خالص دین پر چلنے والی ایک جماعت تھی جو قد خلت گزر چکی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، یعنی اس کا ثواب انہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ چونکہ وہ نیک لوگ تھے، نیک اعمال کر کے دنیا سے گئے، تو ان کے اعمال کا ثواب جو انہیں ملے گا ان کی اولاد کو بھی وہی ملے گا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دار و مدار کس چیز کی ہے؟ کسی نسبت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہوتا ہے۔ تو ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ۔ اور پھر آگے اس آیت میں فرمایا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، یعنی بالفرض ماضی کے کچھ لوگ ایسے ہوں، کسی امت کے ہوتے ہیں گمراہ لوگ، تو گمراہ راستہ اختیار کرنے کے بعد ان کی گمراہی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا پوچھا جائے گا، بلکہ کہ وہ گمراہ کیوں ہوئے۔ ہاں اگر تم گمراہ ہوئے تو اس کا سوال تم سے ہوگا۔ تو یہ اصول اللہ رب العزت نے فرما دیا، لیکن یہ اصول صرف اور صرف ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، کہ محض ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ کیا ہے اگر وہ درست ہیں تو ٹھیک، اگر ان میں کچھ صحیح نہیں ہے تو اس پر ان کے عمل کا ہوگا، ہر چیز کا دار و مدار عمل پر ہے۔ تو ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 135، وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ، رائے راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھے راستے پر ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اب اس آیت میں یہودی اور عیسائی وہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس کا ذکر فرمایا یہاں پر، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں یہودی اور عیسائی کہ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قل، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو کے جواب میں کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم، آپ فرما دیں ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے، حنیفاً، جو ٹھیک سیدھے راہ پر تھے۔ اب اس آیت میں جو یہ لفظ آیا حنیفاً استعمال جو ہوا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم میں اور کئی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ ال عمران میں آیت ہے اس میں آیا ہے۔ تو حنیف کے معنی ہے وہ شخص جو بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہو،
اور اس میں ذرا بھی ڈگمگائے نہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ وہ توحید کے بالکل ٹھیک راستے پر تھے، اس لیے انہیں کئی جگہ قرآن میں حنیف قرار دیا گیا ہے. اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما کان من المشرکین، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی وہ مشرک نہیں تھے. اب یہاں کلیئرفائی کر رہے ہیں کہ وہ مشرک نہیں تھے. اور کلیئرفیکیشن کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بتانے کے لیے، ان کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو دین اختیار کیا ہوا ہے اس میں کسی نہ کسی حیثیت سے شرک موجود ہے، اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور ان کی دین پر نہیں ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے دین کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں گے، جس میں نہ کوئی شرک ہے، نہ ہی شرک کا ہلکا سا بھی کوئی شبہ ہے. جبکہ یہودی اور عیسائی الفاظ اور معنوں میں تبدیلی کے علاوہ اور بھی بہت ساری شریعتوں میں منسوخ کر چکے ہیں، تو اس لیے وہ قابل عمل نہیں ہیں. تو یہ تھا آیت نمبر 135. اب آتے ہیں آیت نمبر 136. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں. اب پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودی اور عیسائیوں سے کہہ دیں کہ آپ ملت ابراہیمی ہی کے پیروی کریں گے. یہ پچھلی آیت میں آ چکا ہے. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کو سامنے ملت ابراہیمی کی تشریح بھی کر دیں. یعنی کہ اللہ رب العزت اب فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو بتا دیا ہے وہاں پر کہ ہم ان کی پیروی کریں گے. کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے. لیکن اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ایسا کریں کہ ملت ابراہیمی کی تشریح بھی کر دیں، ان لوگوں کے سامنے آپ پورا ڈسکرائب کر دیں. یعنی اس آیت میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے عام طور پر تو کہہ دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن وہ دین ہے کیا؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اے مسلمانوں، ان کو تفصیل سے بتاؤ. قولو، کہہ دو. یعنی یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، لفظ و لفظ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ یہ بات تمہیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے صاف صاف کہہ دو. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائیں، وما انزل الینا، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے جو اتارا گیا ہے ہم پر، جیسے قرآن. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ان پر بھی جو ہم سے پہلے کے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یعنی جو کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر نازل فرمائے. والاسباط، والاسباط جو ہے وہ سبت سے نکلا ہے، یعنی کہ اولاد کی اولاد. اور آگے ان کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہوئے، پھر آگے ان کی نسل میں سے بھی جتنے پیغمبر تشریف لائے، ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی.
یعنی ان دونوں کو تورات اور انجیل دی گئی، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جتنے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے جتنی کتابیں، جتنی صحیفے دیے گئے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں رکھتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس ایک خدا کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی کی تشریح فرما دی کہ یہ ہے ملت ابراہیمی، کہ اللہ کی ذات کو ایک ماننا، کسی کو شریک نہ کرنا، اور جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقدس ہیں، اور ہم ان سب کی پیغمبری پر، ان کی رسالت پر ایمان آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں آیت نمبر 136 تک مکمل ہم نے کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہمارا آیت ہوگی آیت نمبر 137 سے 141 تک، اور اسی کے ساتھ پھر ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہ یہاں جمع ہونے، بیٹھنے، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔